بہت بہت شکریہ اسپیکر صاحب. بڑا ہی خوبصورت شعر سنایا لیڈر آف اپوزیشن نے اور پڑھا بھی بہت اچھا. کاش کہ ان کی معیشت کی پالیسیاں بنانے والے بھی اتنے اچھے ہوتے جتنا ان کو شعر بتایا گیا. انہوں نے کہانی شروع کی. پلیز نو ایک منٹ میں صاحب ان کو بتا دیں کوئی وہ نہ کرے پلیز. آئی ایم ایف کا بنایا جا رہا ہے, تحویل میں دیا جا رہا ہے اور قومی غیرت کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اور صرف $8 بلین کے لیے یہ نہیں کرنا چاہیے. تو شاید آنریبل لیڈر آف اپوزیشن تک یہ خبر نہیں پہنچی کہ 4 دفعہ ان کی حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کر چکی ہے, 7 دفعہ ان کی حکومت کر چکی ہے. تو یہ لیکن چلے غیرت کا درس آ گیا, غیرت کا درس آ گیا. پلیز آرڈر ان دا ہاؤس, پلیز آرڈر ان دا ہاؤس, پلیز آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. لیکن ذرا سا یہ بھی پھر یاد دلا دیں, کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے غیرت کی, پرانی باتیں یاد دلا رہے ہیں, ذرا یہ بھی یاد دلا دیں کہ جب یہ حکومت چھوڑ کے گئے تھے کی ندیاں جس میں بہ رہی تھیں تو صورتحال کیا تھی. اسی ہال میں اسپیکر صاحب, اسی ہال کے اندر میں کھڑا ہوا. میڈم آپ پلیز آپ شور نہ کریں پلیز. جی پلیز سر, میں اسی ہال کے اندر کھڑا ہوا, 2018 کے شروع کے مہینے تھے, جناب مفتاح اسماعیل فائنانس منسٹر تھے, اور میں نے کہا جناب کہ جس رفتار سے آپ کی معیشت ڈوب رہی ہے تو یہ ٹائٹینک از اباؤٹ ٹو ہٹ دی آئس برگ, یعنی آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. یہ میرے الفاظ تھے, میں تو ایک اپوزیشن کا ایم این اے تھا. جواب میں کھڑے ہوئے جناب مفتاح اسماعیل صاحب, کلپ اگر چاہیے تو میں دوبارہ کسی بھی ممبر کو پرووائڈ کر سکتا ہوں. مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ اسد عمر صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ٹائٹینک ایک بہت بڑی کشتی ہے, ہم اس کو آہستہ آہستہ آئس برگ سے بچانے کی کوشش کریں. یہ دودھ اور شہد کی ندیاں چھوڑ کے گئے تھے, جو آج بول رہے ہیں کہ معیشت کو تباہ کر دیا گیا. پھر انہوں نے جناب بات کی. جی سر بالکل سنائیے, آڈیو ہماری ضرور سنائیے, ہم آپ کو بتائیں گے. اسی آڈیو پہ کھڑے ہوئے آج تک. ہم وہ والی آڈیوز کی بھی بات نہیں کرتے جو آج کل ہر 2 ہفتے کے بعد آتی ہے. ویسے تھوڑا سا میں ذکر کروں گا, اس میں کچھ باتیں ہوئی ہیں ان کا میں ذکر کروں گا. لیکن ذرا ادھر آ جائیں سر. ایک بڑی زبردست نصیحت کی وزیر اپنے لیڈر آف اپوزیشن نے کہ چارٹر آف اکانومی پہ کام کرنا چاہیے اور ساتھ مل کر ایک چارٹر آف اکانومی سائن کرنا چاہیے. جناب لیڈر آف اپوزیشن کے بھائی, ان کے بڑے بھائی, محترم بھائی 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان کے رہے. ذرا مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ان 3 مسلم لیگ نون کی اور نواز شریف کی حکومتوں میں سے کون سا چارٹر آف اکانومی تھا جو انہوں نے سائن کیا تھا اپوزیشن کے ساتھ؟ اگر کوئی ایک کیا تو ہمیں بتا دیں. اچھا, بنایا تھا آپ نے, سائن کون سا کیا تھا اپوزیشن کے ساتھ؟ لیکن چلے ہم یہ بولتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں اسپیکر صاحب کہ ہم ان کے ساتھ جب معیشت کی بہتری کے لیے بات کریں گے تو ہم ان سے سیکھیں گے کیا کہ کس طریقے سے ٹی ٹی کرا کے منی لانڈرنگ کرائی جاتی ہے, یا کس طرح 15 اور 20 ہزار روپے مہینے کے تنخواہ دار ملازموں کے اکاؤنٹ سے اربوں روپیہ برآمد کیا جاتا ہے, یا کس طریقے سے پینما کے پیپرز کے اندر وزیر اعظم پاکستان ساری دنیا میں بدنام ہوتا ہے. کیا یہ اس طریقے سے سر سننے جب بات کرتے ہیں تو سننے کا جذبہ رکھا کریں. رانا صاحب تشریف رکھیں پلیز, جب بات کرتے ہیں تو سننے کا جذبہ رکھا کریں. تشریف رکھیں, اس طرح نہیں ہوتا. اچھا جی پلیز. پھر انہوں نے بات کی, پھر انہوں نے الفاظ کے چناؤ کی بات کی. آپ تشریف رکھیں پلیز, تشریف رکھیں پلیز. سر اسپیکر صاحب فرق نہیں پڑتا جتنا مرضی شور ہو, جتنا مرضی شور ہو, سچ کی آواز دبائی نہیں جاتی. ایک منٹ اس طرح نہ کریں, آپ کی تفصیل. میاں صاحب اس کو بتا دیں, میاں صاحب اس کو بتا دیں. آپ پلیز بیٹھ جائیں پلیز. اسپیکر صاحب آپ ان کو چھوڑ دیں نا, ان کو بولنے دیں جو مرضی بولنا ہے. اچھا, ہم ان کی آوازوں سے دبنے والے نہیں ہیں, نہ ان کی باتوں سے گھبرانے والے. یہ انہوں نے بات کی کہ عمران خان نے بولا کسی کو چور,
اور کسی کو ڈاکو بولا اور اس سے جو ہے پاکستان کی سیاست خراب ہو گئی. سر جناب محترم میاں محمد نواز شریف 3 دفعہ کے وزیر اعظم پاکستان، کسی کو اگر ویڈیو چاہیے وہ بھی دکھا دیں گے. وہ لوگ جو آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے والدین، ان کے مرے ہوئے والدین کو کہتے ہیں یہ انگریزوں کے کتے نہلاتے تھے. یہ گفتگو یہ کیا کرتے تھے. جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے تھے، میں دوہرا بھی نہیں سکتا، وہ آپ نے بھی سنی ہے، وہ انہوں نے بھی سنی ہے کہ کیا الفاظ استعمال کرتے تھے. جو چلے گئے سر، ہمت نہیں ہوتی، سچ سننے کی ہمت نہیں ہوتی، سچ سننے کی ہمت نہیں ہوتی، ایسا ہی ہوتا ہے، پھر جانا پڑتا ہے. لیڈر آف اپوزیشن آصف علی زرداری کو کیا کہتے تھے؟ علی بابا اور 40 چور. وہ ہمیں یاد دلا رہے تھے کہ الیکشن سے پہلے ہم نے کیا کہا. کیا ان کو یاد ہے؟ اگر نہیں یاد ہے تو اس کی بھی ویڈیو دکھا دیتے ہیں. کہتے ہیں پیٹ پھاڑوں گا، کھمبوں سے لٹکاؤں گا، آصف زرداری کو پاکستان کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا. کدھر گیا وہ پیسہ؟ اگر وہ پیسہ لے آئے ہوتے تو شاید IMF جانے کی ضرورت نہ پڑتی. آخری جو میں بات کر رہا تھا، آج کل آڈیوز آتی ہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ اسپیکر صاحب، یہ تو اپوزیشن کو حکومت کو اپوزیشن والے سخت باتیں بولتے ہیں. چلیں، یہ پاکستان کی سیاست کا حصہ رہا ہے. لیکن پرویز رشید کس سے بات کر رہے ہیں؟ مریم نواز سے بات کر رہے ہیں. اور وہ کتنے سیریس ہے کہ وہ مریم نواز ان کو انکل کہہ رہی ہیں. اچھی بات ہے، وہ ان سے رسپیکٹ سے بات کر رہی ہیں. پرویز رشید صاحب کہتے ہیں یہ جو صحافی ہیں یہ کتوں کی طرح بھونکتے ہیں. سر، یہ کسی نے پاکستان میں صحافیوں کے بارے میں بات کی ایسی؟ سر، سننی پڑتی ہے. جب آپ بولتے ہیں نا تو سننے کے لیے تیار ہو جائے کریں. پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ فیٹف کے بل کے لیے ہم مدد کرنے کو تیار تھے. پہلی بات تو صرف یاد دہانی کے لیے، ان کی بھی اور قوم کے لیے، لسٹ میں پاکستان کو فیٹف نے مسلم لیگ نون کی حکومت میں ڈالا تھا، تحریک انصاف کی حکومت نہیں. وہ بیچارہ حماد اظہر اس وقت سے کام کر کے اچھا بھلا نوجوان، اس کے بال آدھے گرے ہو گئے، وہ فیٹف ٹھیک کرتے کرتے یہ جو خرابی پیدا کر کے گئے تھے. لیکن اسپیکر صاحب، آپ تو ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں، آپ کے پاس تو تمام ریکارڈ موجود ہو رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فیٹف کے اوپر ووٹ ڈالا تھا. میں فلور پہ چیلنج کر رہا ہوں ان کو، فیٹف کے بل کا ووٹ نکال کے دیکھ لے، انہوں نے مخالفت کی تھی. یہ تو یہ ان کے اپنے ساتھی ان کے پاس ہیں نہیں، آپس میں ان کے دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، ووٹ یہ ڈلوا نہیں سکتے، اس لیے شکست فاش ہوئی تھی اس دن. اچھا جی، پھر آ جائیں جناب. انہوں نے کچھ دعوے کیے. کہتے ہیں جناب کہ ٹیکس ہم نے جتنا جمع کیا تھا وہ آج تک نہیں جمع ہوا. ٹیکس کتنا جمع کیا تھا؟ سر، ریکارڈ کی بات ہے، ابھی نکلوا کے دیکھ لیتے ہیں. ان کا آخری سال جو تھا 3,800 ارب روپے، 3,800 ارب روپے ٹیکس انہوں نے اکٹھا کیا تھا. ہمارا پچھلا سال کووڈ کا سال، دنیا کی معیشتیں لیٹی ہوئی تھیں، ہم نے پچھلے سال 4,700 ارب روپے اکٹھا کیا، اور اس سال انشاءاللہ 6,000 ارب سے زیادہ اکٹھا کرنے جا رہے ہیں. یعنی انہوں نے جتنا ٹیکس اکٹھا کیا تھا اس سے 60% زیادہ ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے. دوسرا انہوں نے دعویٰ کیا، ایک تو خدا کی قسم میں بولتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی بولا ہے، یہ میاں شہباز شریف کے ساتھ کچھ سازش کر رہا ہے نون میں. ان کو تقریر میں جان جان کے غلط اعداد و شمار بتائے جاتے ہیں تاکہ یہ کوئی سٹیٹمنٹ دیں اور اس کے بعد ساری قوم کے سامنے نظر آ جائے کہ وہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو جھٹلایا گیا. وہ بات کر رہے ہیں سرکولر ڈیٹ، گردشی قرضے کی بات کر رہے ہیں. سر، آخری سال مسلم لیگ نون کا جو تھا اس میں ایک سال میں 450 ارب روپے کا گردشی قرضے کے اندر اضافہ ہوا تھا. ریکارڈ کی بات.
جو پچھلا سال ہمارا گزرا اس میں ایک سال میں 130 ارب روپے صرف اضافہ ہوا، یعنی 1/3 سے بھی کم ہو گیا۔ یہ ان کی پرفارمنس تھی، خدا کا واسطہ جس میں اپنی ذلت ہو، اپنی بستی ہو، اس چیز کو تنا ریز کیا کریں۔ پھر آگے جناب معیشت تباہ ہوگی۔ چلے اسپیکر صاحب اس کے اوپر بات کرتے ہیں، معیشت تباہ ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری آخری سال میں معیشت کے صرف ایک سال ان کا معیشت کا 5% سے زیادہ اضافہ ہوا، معیشت کی رفتار میں 5.3% ان کے آخری سال میں ہوا۔ سال کے اندر جیسے میں نے کہا جس وقت دنیا میں تمام معیشتیں لیٹی ہوئی تھی، اس سال پاکستان کی معیشت نے جو ضمنی اندازہ لگایا گیا، جو اس وقت جو مارچ کے مہینے کے اعداد و شمار پہ تھا، تو 4% اضافہ ہوا ہماری معیشت میں۔ آپ کو خوشی ہوگی کہ جو اس کے بعد آخری سرمائی آئی اس میں ہماری بڑی صنعتوں کی رفتار جو ہے وہ 12 سے 13% تھی، اور انشاءاللہ تعالی جنوری کے مہینے میں جب ہم آپ کو پچھلی سال کی فائنل فگرز آپ کو دیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ پچھلے سال کی جو ہماری گروتھ تھی اکانومی کی وہ 4% نہیں، وہ 5% کے قریب ہوئی۔ اور انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے اس سال جو ہے 4.8% ہدف ہے، لیکن پہلا جو 6 ماہ گزرے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر اب نظر آتا ہے انشاءاللہ تعالی یہ 5% یا اس سے زیادہ معیشت کی گروتھ اس سال دوبارہ ہونے والی ہے۔ انہوں نے اور آپ کو بتاتے ہیں معیشت میں کیا ہو رہا والا ہے، اب شاید پڑھتے نہیں ہے یا شاید وہاں چلے جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا خاندان جو ہے، بھائی آپ کا لندن میں، آپ کے بھائی کا ادھر سمدھی لندن میں، آپ کے بھتیجے لندن میں، اور پتہ نہیں کون کون لندن میں جمع ہوا، تو شاید پاکستان کا جائزہ لینے کا ٹائم زیادہ ملتا نہیں ہے۔ سر ہماری ایکسپورٹس جو دونوں حکومتیں ملا کر 10 سال کے اندر ان ایکسپورٹس کے اندر اضافہ نہیں ہو سکا۔ ہماری جو ایکسپورٹس تھی جو مسلم لیگ نون نے انہیرٹ کی آخری سال میں اس سے کم تھی۔ اسپیکر صاحب آپ کو بھی اور پاکستان کے عوام کو سن کر خوشی ہوگی کہ اس سال پہلے 6 ماہ کے اندر ہمارا 27 سے 28% اضافہ ہو رہا ہے صرف اس سال کے اندر ایکسپورٹ کا، اور جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہونے جا رہی ہے۔ جو باہر بیٹھا ہوا پاکستانی ہے، کیونکہ اس کو عمران خان کی ذات پہ اعتماد ہے، اس کو اس حکومت کی دیانت پہ اعتماد ہے، ریکارڈ ترسیل زر ہوئی ہے باہر سے، غیر ملکی جو پاکستانی بیٹھے میں وہاں سے، پچھلے سال بھی ریکارڈ تھا، اس سال اس سے بڑا ریکارڈ بننے والا ہے۔ ایکسپورٹس کے اندر بھی، ریمیٹنسز کے اندر بھی ریکارڈ اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ آئی ٹی کی ایکسپورٹ مستقبل ہے جی، ٹیکنالوجی کی دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ میں آؤں گا بھی آخر میں ایگریکلچر پہ، کیونکہ سب سے زیادہ پاکستانی اس سے ہوتے ہیں افیکٹ۔ آئی ٹی کی ایکسپورٹ کے اندر اسپیکر صاحب وہی 1.3 ارب ڈالر پہ پھنسی ہوئی تھی، ایکسپورٹ بڑھتی نہیں تھی۔ پچھلے سال ایک سال کے اندر 47% اضافہ ہوا، اور اس سال اس کے اوپر 38% اضافہ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اس میں اور تیزی آئے گی آگے۔ معیشت، اتنا کسان کا رونا گایا، اوئے ہوئے ہوئے جو رونا کسان کا، تو میں تو سمجھا کہ اس سے بڑے کسان کے ہمدرد شاید پاکستان کی تاریخ میں گزرے ہی نہیں ہیں۔ سر مسلم لیگ نون کی 5 سال کی حکومت کے اندر، 5 سال کی مسلم لیگ نون کی حکومت میں جتنا کسان کی آمدنی میں اضافہ ہوا تھا اس سے زیادہ اضافہ صرف پچھلے 1 سال میں پاکستان کے کسان کی آمدنی میں ہوا ہے۔ یہ آمدنی میں اضافہ ہوا کیسے ہے؟ سر یہ بول رہے تھے کہ پاکستان کا پوٹینشیل ایگریکلچر کا، پاکستان کے ایگریکلچر کے پوٹینشیل کا تو آپ نے بڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا، ہماری پروڈکشن گر رہی تھی۔ سر پچھلے سال پاکستان کی تاریخ کی گندم کی سب سے بڑی فصل، پچھلے سال پاکستان کی تاریخ کی چاول کی سب سے بڑی فصل، پچھلے سال پاکستان کی تاریخ کی مکئی کی سب سے بڑی فصل، اور گنے کی دوسری سب سے بڑی فصل۔ اس سال انشاءاللہ چاول کی پاکستان کی تاریخ کا ایک اور نیا ریکارڈ، سب سے بڑی فصل پاکستان میں گندم کی انشاءاللہ تعالی پھر ریکارڈ فصل ہونے والی ہے، گنے کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل، اور مکئی کی ایک دفعہ پھر پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل۔ تو ایک تو جو فیسلٹیز دی، جو سہولتیں دی، جو اس نے کھاد ڈالی،
جو اس کو بیج دیا گیا اس کی وجہ سے اس کی پیداوار میں اضافہ ہوا. دوسرا یہ ملے ہوئے تھے کارٹلز کے ساتھ, چند جو ملے ہوئے تھے, کسان کو قیمت ملتی نہیں تھی پورے 5 سال کے اندر کسان کو 5 سال میں مسلم لیگ نون کے گندم کے اندر صرف 100 روپے من اضافہ کیا گیا, 100 روپے من اضافہ 5 سال کے اندر. اسپیکر صاحب آپ کو خوشی ہوگی کہ تحریک انصاف کی عمران خان کی حکومت آنے کے بعد ابھی تک 550 روپے فی من کا اضافہ کیا جا چکا ہے کسان کو جو قیمت مل رہی ہے. گنا جس کی قیمت یہ اناؤنس تو کر دیتے تھے لیکن چونکہ یہ کارٹلز کے ساتھ ملے ہوئے تھے, خود آدھی تو شوگر ملے اپنی ہے, یہ انہوں نے 130 سے 150 روپے کے درمیان, یہاں پہ بیٹھے ہوئے گنے کے کاشتکار شاید فلور پہ یہ نہ مانے, باہر جا کے یہ آپ کو تصدیق کر دیں گے, گواہی دے دیں گے. آخری سال جو مسلم لیگ نون گورنمنٹ کا تھا 130 اور 150 کے درمیان گنے کی قیمت ملتی تھی. اسپیکر صاحب پچھلے سال 250 ارب روپے سے زیادہ اوسط ملی ہے. ایسا بھی کسان ہے جس کو 300 روپے ملی ہے, قیمت بھی بہتر ملی ہے, پیداوار بھی زیادہ ہوئی ہے. اس لیے پاکستان کے کسان نے وہ آمدنی کی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں کی تھی. ڈیولپمنٹ پہ آخری آ جاتے ہیں, یہ بڑی اہلیت باتیں کرتے ہیں. چلے میں کووڈ کا نہیں بتاتا, ان کو بیچارے شرمندہ ہوتے ہیں جب سنتے ہیں کہ ڈینگی کی خود ہی تعریفیں کرنی پڑتی تھی. کووڈ کی دنیا تعریف کر رہا ہے پاکستان کی, عمران خان کی حکومت کی. ڈیولپمنٹ پہ آ سکتے ہیں سر. 10 سال پوری 5 سال مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے, ایک سال بھی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے ترقیاتی بجٹ پورا استعمال کیا ہوا, ایک سال بھی نہیں. پاکستان میں ہسپتالوں کی ضرورت, تعلیمی اداروں کی ضرورت, سڑکوں کی ضرورت اور ہر قسم کی ترقیات کی ضرورت. یہ ترقیات, یہ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کی پارٹی ہیں سر. 5 سال ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, 5 سال مسلم لیگ نون کی حکومت میں ایک سال بھی ایسا نہیں تھا جس میں ترقیاتی بجٹ پورا استعمال ہوا. وہ الحمدللہ جو پچھلا سال ابھی ختم ہوا ہے, پورا بجٹ تو کیا اس بجٹ سے زیادہ ہم نے استعمال کر کے دکھایا, پاکستان کے عوام کی ضرورت پورا کر کے دکھائی. اور خصوصی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وزیر خزانہ کا, جنہوں نے بڑا دل دکھایا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام کی ضرورت ہے, پاکستان کو ترقی کی ضرورت ہے, اگر بجٹ سے اوپر بھی جاتے ہو تو مجھے ایکسیپٹیبل ہے. اور یہ کام کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جس میں اہلیت بھی ہو, دیانت بھی ہو, امانت بھی ہو اور عوام کا درد بھی رکھتا ہو. اچھا پھر سر آگے آتے ہیں ایل این جی. میں نے کئی کہا نا کہ وہ ایشو کیوں چھیڑتے ہو یار جس میں خود کی بےزتی کو. ریکارڈ کا حصہ جن کمپنیوں سے انہوں نے ایل این جی کی ڈیل سائن کی, جن پہ انہوں نے دستخط کیے, جو یہ آج تک کہتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے معاہدے تھے. اسپیکر صاحب اسی کمپنی کے ساتھ اس سے کم معاہدے پہ سائن کیا ہے عمران خان کی حکومت میں. ریکارڈ کا حصہ ہے, فلور آف دا ہاؤس پہ آپ کو بتا رہا ہوں. جتنی پچھلے سال انہوں نے بڑا شور مچایا, رولا پڑا ہوا تھا, اوئے ہوئے ہوئے ایل این جی کم خریدی, ایل این جی کم خریدی. وہ جا کے ندیم بابر نے ٹی وی کے اوپر پوری شپ بائی شپ کمپیریزن کر کے دکھا دی. جتنی ایل این جی جناب شاہد خاقان عباسی کے وقت میں خریدی گئی تھی اس سے زیادہ ایل این جی پچھلے سال خریدی. اس میں تو بہت فرق تھا. اس سال انتہائی مشکل حالات کے اندر, دنیا میں آپ تو دیکھ رہے ہیں, آپ تو ساری دنیا دیکھتے ہیں, آپ کو پتا ہے چاہے یورپ ہو, امریکہ ہو, ایشیا ہو, ہر جگہ ایل این جی شارٹیج ہوئی ہے. اس کے باوجود ہماری حکومت جو ہے وہ 90% سے زیادہ جو ہماری کنٹریکچوئل ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری کرنے کے اوپر کامیاب ہوئی ہے. اور خاص طور پہ میں پیٹرولیم منسٹری کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ہمارا سر ویل ڈن ہے, پیٹرولیم منسٹری ویل ڈن اس مشکل وقت کے اندر. اچھا یہ پھر اہلیت بہت کرتے ہیں, ذرا ان کی اہلیت تو ہم آپ کو بتائیں نا, یاد دلاتے ہیں وقتاً فوقتاً, یاد دلانا ضروری ہے کتنی اہلیت ہے. سر یہ تو پچھلے سال تو کووڈ کی وجہ سے پیٹرول پرائسز پہلے کریش کر گئی, اس کے بعد شارپ انکریز آئی, ہورڈنگ ہوئی. اب تو انکوائری رپورٹ سامنے آ گئی ہے, ایف آئی آریں کٹ گئی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ جو ہیں انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی. سر اس سے 4-5 سال پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت کے اندر اگر آپ کو یاد ہو سارے پاکستان میں پیٹرول پمپس پہ لائنیں لگی ہوئی تھی. ٹی وی پہ بیٹھتے تھے, شاہد خاقان عباسی کہتے تھے فائنانس منسٹری نے بیڑا غرق کرا دیا, فائنانس منسٹری کہتی تھی پیٹرولیم منسٹری نے بیڑا غرق کرا دیا. سارے پاکستان میں پیٹرول کی لائنیں لگی ہوئی تھی. ایسی اہلیت کی منسٹری کہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کا جو سرکولر ڈیٹ کھڑا ہوا ہے وہ تو بلیک آئل پہ یعنی فرنس آئل وغیرہ پہ, کوئی بات نہیں, آپ پیٹرول ان سے ادھار پہ لے لیں, وہ پاگل ہیں ان کو ادھار پہ دیں گے. یہ تو ان کی اہلیت کی حالت ہی ہے, اہلیت کی بات کرتے ہیں.
اچھا سر، پھر اس کے بعد ایک بڑی اہم بات کی جناب لیڈر آف اپوزیشن نے، اور انہوں نے کہا کہ جی روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا. مجھے کیا یاد ہو، وہ تو نیرو تو مر کھپ گیا، اس کی تو ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی، اس کو 2000 سال پرانی تھی. لیکن مجھے ایک اور جو ہے بہت بڑے مغل بادشاہ یاد آ گئے. سر یہ جب میں بات کر رہا تھا نا کہ 2017-18 کے اندر معیشت تیزی سے تباہی کی طرف جا رہی تھی، اور خود فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ واقعی ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں جس سے ہم نے بچنا ہے. جب یہ ہو رہا تھا تو 3 دفعہ کے پاکستان کے وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر آپ کے خیال میں کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ تو ان کو تو بڑی پریشانی ہوگی، صبح سے شام وہ میٹنگ کر رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے. سر وہ صبح سے شام تک پاکستان کی سڑکوں پہ نکلے ہوئے یہی پوچھ رہے تھے مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا. سو یہ بانسری تو نہیں بجاتے تھے، یہ بانسری تو نہیں بجاتے تھے، لیکن مجھے کیوں نکالا کہا بین ضرور اچھا کرتے تھے. اچھا سر، الفاظ کے چناؤ کی بات ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 60 لاکھ بے روزگار ہو گئے. سر میں فلور آف دا ہاؤس اسپیکر صاحب چیلنج کر رہا ہوں، مجھے بتا دے کون سی مستند پبلیکیشن ہے جہاں سے یہ نمبر لے کے آئے. ابھی تک صرف امپلائمنٹ کا ڈیٹا جو ریلیز ہوا ہے وہ امپلائمنٹ کا ڈیٹا 2018-19 کا، مطلب ہماری حکومت کا 2018-19 کا ڈیٹا ہے. اس کے مطابق 23 لاکھ لوگوں کی امپلائڈ لوگوں میں اضافہ ہوا ہے. یہ کون سے 60 لاکھ بے روزگار نکال کے لے آئے؟ کہتے ہیں گھروں کے لیے ایک اینٹ نہیں رکھی گئی، گھروں کے لیے ایک اینٹ نہیں رکھی گئی. سر پچھلے سال پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیل ہوئی ہے اور سب سے زیادہ سریے کی سیل ہوئی ہے. وہ جو ہے وہ ماش کی دال اور چاول کے کھیر بنانے کے لیے لوگ خرید رہے ہیں سیمنٹ اور سریا. اس وقت پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ پرائیویٹ قرضہ سستی قیمت کے اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. جی اسٹر. شکریہ اسپیکر صاحب. سر اگلی چیز جس کا میں ذکر، دردناک اپیل بھی کی گئی، قوم کو ڈرایا بھی گیا کہ معیشت جو ہے وہ تباہ برباد ہو گئی، اور انہوں نے ایک ایسی خیالی دنیا کا ذکر کیا جس میں وہ کہتے ہیں جب ہماری حکومت ہوتی تھی تو دفاع بھی ہم اپنے پیسوں سے کرتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا ہم اپنے پیسوں سے کرتے تھے. اسپیکر صاحب، جو بجٹ کا نظام ہوتا ہے اس کے اندر جو تمام آپ کی آمدنی اور اخراجات ہوتے ہیں وفاق کے، اس کو سود کی ادائیگی سے پہلے اس کو پرائمری بیلنس کہا جاتا ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت 10 سال اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں تھا
جس میں پرائمری بیلنس میں آمدنی جو ہے ابھی سود کی ادائیگی نہیں ہوئی، پرائمری بیلنس میں آمدنی جو ہے وہ اخراجات سے زیادہ ہو، یعنی ان 10 کے 10 سالوں میں جو سود کی ادائیگی ہو رہی تھی وہ بھی نئے قرضے لے کے کی جا رہی تھی. وہ قرضہ ہے جس کے اندر آج ملک ڈوبا ہوا ہے اور بچہ بچہ بال بال جکڑا ہوا ہے اس قرض کے اندر. پتہ نہیں کس خیالی دنیا کی یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہمارے وقت میں کیا ہوتا تھا. اور جتنی بھی میں باتیں کر رہا ہوں، جتنی بھی انہوں نے باتیں کی، دونوں نے ریکارڈ پہ کی ہے. وہ چیلنج کرنا چاہتے ہیں میرے کسی دعوے کو تو ویلکم، اور میں تو ان کو چیلنج کر رہا ہوں فلور پہ کھڑا ہو کے یہاں پہ. اب وہ سنتے ہیں، ہمت نہیں ہے، چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے. اچھا سر، آخری ایک چیز میں اس کے اوپر آتا ہوں کہ ابھی ہم نے کیا اور کیا اچھا ہو رہا ہے، لیکن آخری چیز مجھے بڑی خوشی ہوئی سر. سر ہمیں شوکت ترین صاحب کو میں بہت پرانا جاتا ہوں کہ میں نے 1983 کے اندر جو ہے وہ سٹی بینک میں انٹرنشپ کی تھی، تو اس وقت یہ سینئر افسر ہوتے تھے، ہم ان کو اس وقت جانتے ہیں. تو ہمیں یہ پتا تھا کہ شوکت ترین صاحب بڑے قابل بینکر ہیں. اس کے علاوہ ہمارے خیال میں جب سے حکومت کے اندر آئے بڑی محنت کر رہے ہیں، جہاں فجانی سے کام کریں، اچھا کام کریں. لیکن آج مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. شوکت آپ تو پہلے ان کے عمران خان اوسان پہ سوار ہوتے تھے، اب تو پتہ چلا شوکت ترین بھی ان کے اوسان پہ سوار ہو گیا. گڑ گڑا کے لیڈر آف دی اپوزیشن دعا مانگ رہے تھے کہ یہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں. سر وہ گھر نہیں جائیں گے استعفیٰ دے کے، وہ آپ کو گھر بھیج کے جائیں گے. اچھا پھر انہوں نے بات کی سٹنٹڈ گروتھ کی. سر یہ ایک اہم بات ہے اور سنجیدہ بات ہے. آج صبح ہم چند وزراء کو ثانیہ نشتر صاحبہ نے بلایا ہوا تھا G7 میں، اور جتنے بھی اپوزیشن کے ارکان ہیں ان کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ ایک کار خیر ہے پاکستان کے وہ لوگ جو استطاعت نہیں رکھتے، یہ ان کی مدد کے لیے ہے. وہاں پر کیا کیا کام ہو رہے ہیں جی؟ سب سے پہلا کام تو جیسے انہوں نے بتایا، وزیر اعظم نے صرف ایکس رے دکھا کر بھول نہیں گئے تھے. سینکڑوں اربوں روپے کا پروگرام چل رہا ہے، احساس نشو نما پروگرام، حاملہ خواتین کے لیے اور چھوٹے بچوں کے لیے خصوصی خوراک کا انتظام کیا گیا ہے، جو خاص طور پہ نرشمنٹ ہے، کھانا ہے، ایسی چیز جس سے یہ سٹنٹنگ کا مقابلہ کیا جا سکے. ساتھ ساتھ ان خواتین کو اگر وہ یہ بچوں کو اپنی دیتی ہیں خوراک، تو ساتھ ساتھ اضافی وظیفہ بھی دیا جا رہا ہے ان کو. تو سٹنٹنگ کے اوپر جو 70 سال میں آج تک نہیں ہوا تھا، مجھے بڑا فخر ہے کہ میرا لیڈر عمران خان آج وہ کام کر رہا ہے. اور ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے سر؟ وہاں پہ کفالت پروگرام چل رہا ہے، جو 12,000 روپے ہر 3 ماہ کے بعد جاتے تھے. پہلے 45 لاکھ لوگ ہوتے تھے، اب 58 لاکھ لوگ ہو گئے. اس میں بھی مزید اضافہ ہو رہا ہے، اور فائنانس منسٹر کی منظوری کے بعد سے اس 12,000 کی رقم کو جو ہے مارچ سے وہ 13,000 پہ لے جایا جا رہا ہے. مزید اس میں اضافہ ہو رہا ہے. وسیلہ تعلیم، اس پروگرام میں ایک زبردست بات، وہ پہلے ایک محدود لیول کے اوپر ہو رہا تھا، اب سارے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. پہلے 5ویں جماعت تک تھا، اب پوری 12ویں جماعت تک ہو رہا ہے. اور سب سے اچھی بات مجھے اس کی یہ لگی کہ والدین، کیونکہ بہت اگر آپ دیکھیں کہ کیوں بچے پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، تو اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ کیونکہ والدین جو ہے ان کی آمدنی کم ہوتی ہے، تو وہ چھوٹے بچوں کو استعمال کرتے ہیں مزید خاندان کی آمدنی کے لیے. تو تاکہ ان کی آمدنی کے اندر نقصان نہ ہو، وظیفہ دیا جا رہا ہے اگر آپ بچے کو اسکول بھیجیں پڑھنے کے لیے. اور جو جیسے میں نے کہا خصوصی بات اس میں جو مجھے جو خاص طور پہ اور اچھی لگتی ہے کہ بیٹے کو اگر آپ بھیجیں گے تو وظیفہ ہے، اور اگر آپ بیٹی کو بھیجیں گے تو اس سے زیادہ وظیفہ دیا جاتا ہے. یہ تیسرا وہاں پہ پروگرام چل رہا ہے. پھر بلا سود قرضے دیے جا رہے ہیں انہی لوگوں کو جو سب سے زیادہ مدد کی ضرورت ہے، جن کو بلا سود قرضے دیے جا رہے ہیں. کامیاب پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام جی. اس کے اندر لاکھوں نوجوانوں کو ہنر کی تعلیم دی جا رہی ہے، لاکھوں کسانوں کو سستے قرضے دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اس سے اپنی کھاد ڈال سکیں، بیج ڈال سکیں. ابھی بڑا امیر کسان جو ہے وہ تو کر سکتا ہے، غریب نہیں کر سکتا، اس کی مدد کی جا رہی ہے. اپنے چھت کے لیے، اپنا گھر بنانے کے لیے بہت بڑی تعداد کے اندر. اور بڑی خوشی ہے مجھے، میں پہلے بتا رہا تھا اس کا اذعان ہو گئی کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنے زیادہ کم سود پہ یا بلا سود قرضے نہیں دیے گئے کم آمدنی کے لوگوں کے گھر بنانے کے لیے جتنے اس سال دیے جا رہے ہیں. پہلے وہ چند مخصوص بینکوں سے دیے جا رہے تھے، اب اس میں زیادہ بینک شامل ہو گئے. اور آپ آج کل اشتہار بھی دیکھ رہے ہوں گے اخباروں کے اندر، بینکس کا مقابلہ چل رہا ہے. تو پاکستان کی تاریخ میں لوگوں کو اپنے گھر بنانے کے لیے کبھی بھی ریاست نے اتنی مدد نہیں کی تھی جتنی آج کر رہی ہے. اسی طریقے سے روزگار پروگرام جو کامیاب جوان کا بھی حصہ تھا، جس کے ذریعے پھر میں وہی موازنہ اگر کر دوں، اس سے ملتی جلتی اسکیم ایک مسلم لیگ نون کے وقت میں بھی تھی.
انہوں نے 5 سال میں جتنے نوجوانوں کی مدد نہیں کی تھی اس سے زیادہ ہم 3 سال میں کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو شوکت ترین صاحب نے مزید اس کے اندر چینجز کی ہے وہ ابھی اس میں اور تیزی سے اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ صحت سہولت کارڈ، دنیا کی بڑی بڑی جو مضبوط معیشتیں ہیں وہ نہیں یہ کام کر سکیں۔ خیبر پختونخوا کی ایک تحریک انصاف کی حکومت نے سب سے پہلے کیا۔ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں پنجاب کی حکومت کو، مشکل وقت ہوتے وقت کے باوجود وفاق کے اندر، آزاد جموں اینڈ کشمیر میں، گلگت بلتستان میں وفاق خود کر رہی ہے، اسلام آباد کے اندر پنجاب حکومت کر رہی ہے، خیبر پختونخوا میں پہلے سے ہے، اور جلد انشاءاللہ بلوچستان کی حکومت بھی۔ کوئی پاکستان کا شہری ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس استطاعت نہ ہو، اور خدا نہ خواستہ کوئی شدید بیمار ہوتا ہے، اس کو ہسپتال جانے کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی مہنگے ٹیسٹ کرانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ریاست اس کی مدد کے لیے نہ آئے۔ سال میں ہر خاندان کے لیے 10 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں، یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ یہ جو کام کیے جا رہے ہیں یہ میں ان کو دونوں چیزوں کو جوڑنا چاہتا ہوں۔ یہ ممکن اس لیے ہو رہا ہے کہ معیشت الحمدللہ پیروں پر کھڑی ہے، ترقی کر رہی ہے، مشکلات ہیں اس میں کوئی شک نہیں، مشکلات ہیں، لیکن اس کے باوجود معیشت ترقی کر رہی ہے، اور معیشت کی ترقی کی رفتار میں تیزی آ رہی ہے۔ وہاں سے جو آمدنی آ رہی ہے وہ ٹیکس جو میں نے آپ کو بتائے پہلے کہ جو 3800 ارب چھوڑ کے گئے تھے اور آپ 6000 ارب سے اوپر جا رہے ہیں، وہ ٹیکس کا پیسہ فرق صرف یہ ہو رہا ہے کہ اس سے نہ دبئی میں ٹاور کھڑے ہو رہے ہیں، نہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں ہار خرید کے رکھے جا رہے ہیں، نہ پارک لین کے اندر اپارٹمنٹس بنائے جا رہے ہیں۔ عوام کا پیسہ ہے، عوام کے اوپر لگایا جا رہا ہے، وہاں سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ آخری سر میں ختم کرتے ہوئے صرف یہی کہوں گا کہ بڑی قومی غیرت کی بات کی گئی، کس طریقے سے وہ دھماکے کیے گئے تھے وہ ہمیں پتا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس اتنی بڑی غیرت کا چھوٹا سا ایک مظاہرہ آج بھی کر دیں۔ آج چھوڑیں، ہم آپ سے نہیں کہتے کہ کوئی دنیا کی سپر پاور کے ساتھ جا کے ٹکرا جائیں، ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں کشمیر فتح کر کے دکھائیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں سر کہ اگر آپ واقعی محب وطن بھی ہیں، پاکستان کے محبوب قائد بھی ہیں جیسے آپ کی پارٹی آپ کو کہتی ہے، آپ غیرت مند بھی ہیں، تو یہ سارا دن جو تانے سنتے ہیں آپ تحریک انصاف والوں سے، ہمارے سپورٹر سے کہ آپ پلیٹیں چمچے ٹھیک کرانے گئے تھے، 2.5 سال گزر گئے، آپ کے بھائی نے جو آپ کے لیے مچلکا جمع کرایا تھا آپ نے ان کو بھی مشکل میں ڈال دیا، خدا کا واسطہ صرف جہاز میں چڑھیں ملک واپس تو آ جائے، اتنی غیرت تو ہمیں دکھا دے، باقی نہیں ہم آپ سے غیرت مانگتے۔ جہاں تک الیکشن کا سوال ہے، سر فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں لکھی ہوئی ہے۔ لیڈر آف اپوزیشن نے درست کہا کہ کے پی کے لوکل گورنمنٹ الیکشن کے اندر جو پہلا ہمارا فیز گزرا ہے اس میں وہ رزلٹ نہیں آئے جو ہماری اور ہمارے ووٹر کی توقعات سے تھے، لیکن میں صرف پہلے بھی میں نے بولا تھا، یاد دلا دوں کہ وہ لوگ جو بول رہے تھے کہ غرق ہو گئے، سر الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی، یہ تینوں الگ الگ خیبر پختونخوا میں حکومتیں بنا چکی ہیں، یہ چھوٹی پارٹیاں نہیں رہی خیبر پختونخوا کے اندر، ان تینوں جماعتوں نے مل کر جتنی تحصیلیں جیتی ہیں اس سے دگنی تحصیلیں جو ہے اکیلے تحریک انصاف نے جیتی ہے۔ میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی ریکویسٹ کی تھی کہ 40 دن کا کوئی سوگ کا تو اعلان کر دیں، بیچارے بہت کرب میں ہیں، اور مستقبل کی جہاں تک بات کی انہوں نے کہا کہ عوام دیکھیں گے، جیسے میں نے کہا فیصلے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ہم کوئی بڑی بات نہیں کریں گے، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، لیکن اگر کارکردگی پر فیصلے ہونے ہیں، اگر اہلیت پر فیصلے ہونے ہیں، اگر ایمانداری کے اوپر فیصلے ہونے ہیں، اگر نیت کے اوپر فیصلے ہونے ہیں، اگر پاکستان کے ساتھ محب وطنی کے اوپر فیصلے ہونے ہیں، تو پھر ہمیں پتا ہے کہ 2023 میں بھی، اور ہاں 2023 کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، 2023 میں بھی پاکستان کے عوام ایک ہی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے وزیر اعظم عمران خان۔